الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ ظرف ہے، فعل اس کا مقدر ہے اذکروا، معطوف ہے اذکروا پر، یا بنی اسرائیل اذکروا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہے جس سے بنی اسرائیل کا بچہ بچہ واقف تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیل کی طرف جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، غالباً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا أَيْ فَلَقْنَا بِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا۔ فرقنا اے فلقنا لغوی معنی پھاڑا، بکم اے بے سببکم، تمہاری وجہ سے، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بکم میں با سبب کے لیے ہے، با سببیہ ہے۔ البحر، دریا کو پھاڑا، حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ جب دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا تو تم اس راستے اس میں داخل ہوئے، کیسے؟ اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے۔ اشارہ صرف کیا دیتا ہوں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل نے مصر چھوڑ کر نکلنے کا متعین وقت میں ارادہ کر لیا تھا، تو طے شدہ ارادہ اور پروگرام کے مطابق بنی اسرائیل فرعونیوں سے، یعنی بنی اسرائیل قریب اکثر فرعونیوں کے گھر، کھیتی وغیرہ میں کام کیا کرتے تھے، گھروں میں کام کرتے تھے، تو فرعونیوں سے چھٹی لے کر، اپنے تہوار وغیرہ کا نام بتا کر چھٹی لے کر نکلے، مگر جب 2 دن تک واپس نہیں آئے تو ان کو تشویش ہوئی، چنانچہ فرعون خود اپنی ماتحتی میں اپنے لشکر کو لے کر ان کی تلاش میں نکلے، تو یہ پائے کہ بنی اسرائیل دریا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ ان کے پیچھے تعاقب میں آل فرعون اور اس کی فوج تھی، آگے دریا تھا، یعنی آگے بھی موت، پیچھے بھی موت،
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا میں پٹکا تو بہترین راستہ بن گیا، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، یہاں تک کہ تم دریا میں داخل ہوئے اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے۔ اے بنی اسرائیل فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس طریقے سے بخیریت ہم نے تم کو دریا سے گزروا دیا۔ بلب سے دیگر فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بچایا، کس سے بچایا؟ ڈوبنے سے بچایا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم کو فرعون کے ساتھ، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، آل یہاں قوم کے معنی میں ہے، اور ہم نے فرعون کی قوم کو ماہو فرعون کے ساتھ اسی دریا میں ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نظروں کے سامنے میں ہم نے تم کو بخیریت دریا سے گزروا دیا، ڈوبنے سے تم کو بچا لیا، اور فرعون کی قوم کو فرعون کے ساتھ تمہاری نظروں کے سامنے میں اسی دریا میں غرقاب کر دیا، ڈبا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ ان پر یعنی فرعون اور اس کی قوم پر دریا کے مل جانے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ احسان بھی اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کو 40 لیلہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر طور پر بلایا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا بِأَلِفٍ وَدُونِہَا، الف کے ساتھ، یعنی یہ جو عبارت ہے اس سے اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قرأت میں وعدنا باب مفعلت سے فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، اور ایک دوسری قرأت میں وعدنا کی جگہ وعدنا، وعد یعد ضرب یضرب سے، یعنی ایک قرأت میں ثلاثی مجرد اور ایک قرأت میں ثلاثی مزید۔ کہتے ہیں بِأَلِفٍ، الف کے ساتھ یعنی وعدنا، ودونہا الف کے بغیر یعنی وعدنا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا کہتے ہیں کہ نوتش عند انقضاء التوراۃ، کہ ہم اس کو یعنی موسیٰ کو یہ 40 شبانہ روز کی مدت مکمل ہونے کے وقت تورات ادا کریں گے، لِتَعْمَلُوا بِهَا، تاکہ تم تورات کے مطابق عمل کر سکو۔ تو کس تاریخ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب سینا کے علاقے میں پوری قوم بنی اسرائیل ٹھہری ہوئی تھی اور قوم کا موسیٰ سے ایک کتاب کے مطالبہ تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ایک کتاب ہدایت کی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ سے وعدہ کیا، فرمایا کہ طور پر 40 شبانہ روز کے لیے تم آؤ، وہیں تم کو کتاب ہدایت ملے گی، وہیں تم کو کتاب ہدایت یعنی تورات
ملے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام قرارداد کے مطابق طور پہنچے اور 40 شبانہ روز طور پر گزارے، اور اس درمیان جب 40 شبانہ روز مکمل ہونے کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت تورات ملی۔ یہ تو طور پر ان کو کتاب ملی، ادھر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جو گئے تھے، قوم کا کیا کچھ رویہ رہا اس کا ذکر۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اے بنی اسرائیل تم نے موسیٰ کے پیچھے یعنی موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے موسیٰ کے پیچھے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ اتخذتم العجل، بچھڑے کو تم نے ان کے جانے کے بعد معبود بنا لیا۔ بچھڑا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں الذی صاغہ لکم السامری، بچھڑا جس کو کہ ڈھالا تھا تمہارے لیے، بچھڑا جس کو کہ ڈھالا تھا تمہارے لیے سامری نے۔ تم نے کیا کیا؟ الہا سے اتخاذ دو مفعول چاہیے، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دوسرا مفعول مقدر ہے اور وہ الہ ہے، کہ موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ من بعدہ اے من بعد ذہابہ، اس کے جانے کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد، الی میعادنا، وعدہ میعاد کے پاس، میعاد کی طرف جانے کے بعد تم نے بنی اسرائیل تم نے کیا کیا؟ بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ وانتم ظالمون، اور تم نے ایسا کر کے ظلم کیا۔ وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ وانتم ظالمون باتخاذہ لوضعکم العبادہ فی غیر محلہا، اور تم نے ظلم کیا موسیٰ کے جانے کے بعد، ایسا کر کے تم نے ظلم کیا۔ باتخاذہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذہ، بچھڑے کو خدا بنا کر۔ بچھڑے کو خدا بنانے سے تم ظالم ہوئے، تم نے ظلم کیا۔ کیوں ظلم کہتے ہیں؟ شے کو غیر محل میں رکھنا، اور تمہارا ایسا کرنا غیر محل میں رکھنا ہوا، کیونکہ محل عبادت بچھڑا نہیں ہے، محل عبادت اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے ظلم کیا باتخاذہ، بچھڑے کو خدا بنا کر، لوضعکم العبادہ فی غیر محلہا، اس لیے کہ تم نے عبادت کو غیر محل میں رکھا، غیر محل یعنی بچھڑے میں رکھا۔ ثم عفونا عنکم، پھر تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے باوجود ہم نے تم کو معاف کیا، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ تو مفسر واضح کرتے ہیں الاتخاذ، اس اتخاذ کے بعد یعنی بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد تم نے معافی مانگی اور ہم نے تم کو معاف کیا۔ لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو معاف کیا کہ ہم نے تم کو معاف کیا اس امید پر کہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ تم درس الیوم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔